بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل ہسٹری سنائیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت موسم بہار میں پیر کے دن 12 ربیع الاول قبل ہجری 571 میں ہوئی۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 22 اپریل 571 بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ ایک نیک سیرت اور بلند کردار کے مالک نوجوان تھے۔ حضرت آمنہ بھی بلند اخلاق اور نیک سیرت خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا تعلق قریش خاندان سے تھا اور وہ اپنے قبیلے کے معزز سردار اور مکہ شہر کے رئیس بھی تھے۔ عرب میں اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ شادی ہو جانے پر دلہا کو کچھ عرصے تک دلہن کے گھر پر قیام کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے دلہا کی حیثیت سے محترم عبداللہ شادی کے بعد 3 دن تک اپنی محترم بیوی آمنہ کے گھر ٹھہرے رہے۔ 3 دن گزر جانے پر آپ اپنی بیوی آمنہ کو اپنے آبائی گھر لے آئے۔ شادی کو کچھ عرصہ گزر جانے پر آپ تجارت کی غرض سے شام چلے گئے اور چند ماہ سفر میں رہ کر مکہ میں واپس آتے ہوئے مدینہ میں ٹھہر گئے۔ وہاں محترم عبداللہ بیمار پڑ گئے، ایسے بیمار ہوئے کہ آپ انتقال فرما گئے اور وہیں مدینہ میں آپ کی تدفین کر دی گئی۔ آپ کی وفات کی خبر جب مکہ پہنچی تو آپ کے گھر میں قہرام مچ گیا اور اپنے جوان سال رفیق حیات کی اس بے وقت موت نے بی بی آمنہ کو رنج و غم سے دوچار کر دیا اور والد عبد المطلب کو بھی نوجوان بیٹے کی اچانک موت کا سن کر زبردست صدمہ ہوا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ غم زدہ بی بی آمنہ کی افسردگی ایک خوبصورت بیٹے کی ولادت سے دور ہوئی اور وہ قدرے سنبھلنے لگیں۔ سردار عبد المطلب اپنے پوتے کی پیدائش پر خوش ہوئے، نومولود کو سینے سے لگایا اور اسے چوم کر خانہ کعبہ میں لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں مانگ کر واپس گھر لوٹ آئے اور اپنے پوتے کو بی بی آمنہ کی گود میں ڈال دیا۔ آپ نے بہت سوچ بچار کے بعد اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، جس کے معنی ہیں قابل تعریف۔ اپنے پوتے محمد کی ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے ایک اونٹ ذبح کیا اور اس اونٹ کے گوشت سے قبیلہ قریش کی ضیافت کی۔ ان دنوں مکہ کے امیر گھرانوں کا دستور تھا کہ نوزائیدہ بچہ 8 دن کا ہو جاتا تھا تو اس بچے کو کسی دودھ پلانے والی ایسی خاتون کے حوالے کر دیا جاتا تھا جو شیر خوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرائی کھلی فضا میں لے جایا کرتی تھی۔ بچے کی تربیت اور پرورش مکمل ہو جانے پر ان کو اس خدمت کا معاوضہ ملتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند دن گزرنے پر مکہ کے نواحی صحراؤں کی چند عورتیں شیر خوار بچوں کی تلاش میں قافلے کی صورت میں مکے میں داخل ہو گئیں۔ ان عورتوں میں ایک بوڑھی اور لاغر حلیمہ سعدیہ بھی شامل تھیں۔ قافلے میں آنے والی عورتوں کو شیر خوار بچے مل گئے۔ بی بی حلیمہ کو اتفاق سے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ نے تقریباً سب عورتوں سے بچہ گود لینے کی بات کی، لیکن گود لینے والی عورتوں کے ذہن میں تھا کہ بچہ یتیم ہے، لہٰذا اس گھر سے معاوضہ زیادہ نہیں ملے گا۔ اس بات کے تحت سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے سے صاف انکار کر دیا۔ بی بی حلیمہ اس یتیم بچے کو گود لینے کے لیے تیار نہ تھی، مگر شوہر حارث سے صلاح مشورہ کے بعد وہ دونوں راضی ہو گئے کہ خالی ہاتھ گھر جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو لے جاتے ہیں، اور بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لے لیا۔ بی بی حلیمہ کے پاس ایک بوڑھی کمزور اونٹنی تھی جس نے آتے ہوئے بہت پریشان کیا تھا اور وہ بار بار قافلے کی خواتین کی اونٹنیوں سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ بی بی حلیمہ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا تو ان کی خشک چھاتی میں دودھ بھر آیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب جی بھر کر دودھ پیا۔ بی بی حلیمہ کے بچے نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر حارث نے واپسی کا سفر شروع کیا تو وہی کمزور بوڑھی اونٹنی جو بار بار پیچھے رہ جاتی تھی اب واپسی پر سب سے آگے تیز تیز دوڑ رہی تھی۔ قافلے کی دیگر عورتوں کو چلا چلا کر کہنا پڑ رہا تھا کہ اے حلیمہ ذرا دھیرے دھیرے چل۔ شام ہونے کو تھی کہ بی بی حلیمہ ننھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھائے ہوئے اپنے صحرائی خیمے بستی میں پہنچ گئیں۔
بی بی حلیمہ کے شوہر حارث یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ کمزور اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ ان تھن سے دودھ کثرت سے حاصل ہو گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ وہ رات ان کی بڑی سکون سے گزری۔ صبح بیدار ہونے پر حارث نے اپنی بیوی بی بی حلیمہ سے کہا، اے حلیمہ، ایسا لگتا ہے کہ جو بچہ ہم نے گود لیا ہے یہ کوئی خاص ہستی لگتی ہے۔ بی بی حلیمہ نے کہا، اس کا احساس مجھے بچے کو گود لیتے ہی ہو گیا تھا۔ بچے کو گود لیتے ہی ہم پر برکتوں اور نعمتوں کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ اس سال قحط پڑنے سے چراگاہوں میں سبزہ وغیرہ کا نشان تک نہ تھا۔ بکریاں پالنے والے سخت پریشان تھے۔ ان کی بکریاں تو بھوک سے پریشان تھیں اور چونکہ سبزہ نہیں تھا لہٰذا بکریوں کے تھن میں دودھ بھی نہیں تھا۔ اس کے برعکس بی بی حلیمہ کی بکریوں کے تھن میں دودھ بہت ہوتا اور ان کے بچے خوب سیر ہو کر دودھ پیتے تھے۔ بی بی حلیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے دوران ہر 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لے آتی۔ والدہ ماجدہ اور رشتہ داروں سے ملاقات کروا کے لے جاتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس کے ہوئے تو شکل صورت سے بہت صحت مند نظر آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑا کر بی بی حلیمہ بی بی آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ عرصہ اور اپنے گھر رکھنا چاہتی ہیں۔ ان دنوں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے بی بی آمنہ نے بی بی حلیمہ کی خواہش کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس مزید رہنے کی اجازت دے دی۔ ویسے بھی صحرا کی کھلی فضا ننھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راس آ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوق بھی پیدا ہوا کہ وہ اپنے دودھ شریک بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بکریاں چرانے کو ان کے ساتھ جانے لگے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکریاں چرانے اور گلہ بانی کا ابتدائی تجربہ بھی حاصل ہو گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 برس پورے ہونے پر بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی آمنہ کو لوٹا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ ماجدہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ آپ کی نگہداشت کے لیے بی بی آمنہ نے ایک نیک خاتون ام ایمن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا مقرر کر دیا۔ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 برس کے تھے کہ بی بی آمنہ نے آپ کو اپنے ماموں سے ملاقات کرانے کو مدینے کا رخ کیا۔ اس سفر میں آپ کے دادا عبد المطلب اور دایا ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ مدینے میں 1 ماہ قیام کیا۔ اس قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مکان دکھایا جس میں آپ کے والد محترم عبداللہ کا انتقال ہوا تھا۔ پھر یہ لوگ مکہ لوٹنے کو روانہ ہوئے۔ سفر ختم نہیں ہوا تھا کہ ابوا نامی گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ بیمار ہو کر وفات پا گئیں۔ انہیں وہاں دفن کر دیا گیا۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیاری والدہ ماجدہ کے اچانک انتقال کا بہت دکھ ہوا اور وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ والدہ ماجدہ کی جدائی پر آپ چپکے آنسو بہاتے تھے۔ والدہ ماجدہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جانے پر یتیمی کا سارا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے نازک کندھوں پر آ گیا تھا۔ جب آپ بے حد افسردہ تھے، اس موقع پر شفیق دایا ام ایمن نے ہی دلجوئی کی اور دلاسا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بمشکل 8 سال کے ہوئے تھے کہ نیک سیرت دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ دادا کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔ چچا ابو طالب آپ سے بہت شفقت محبت سے پیش آتے تھے تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یتیم ہونے کا احساس نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلے گلہ بانی کا مشغلہ اختیار کیا۔ آپ جب بڑے ہوئے تو بکریاں چرانے جنگل جانے لگے۔ یہ بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی تھیں۔ کہتے ہیں کہ بکریاں چرانے کا کام قریب سب پیغمبروں نے کیا ہے۔ چرواہے کی زندگی بڑی دلچسپ ہوتی ہے۔ چرواہا اپنے ریوڑ کو لے کر کھلی فضا میں جانے کا موقع ملنے پر اسے فطرت اور زندگی پر غور و فکر کرنے کا وقت مل جاتا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریوڑ سے ایک بکری گم ہو گئی۔ شام ہونے پر سب چرواہے چلے گئے۔ جاتے ہوئے ایک چرواہے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنا گوارا نہ کیا۔
جب وہ بکری مل گئی اس وقت ریوڑ کو لے کر جنگل سے آئے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے بہت سچے اور ایماندار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ جہاں جاتے تھے آپ کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ قریش کے لوگ کاروباری لوگ تھے۔ وہ لوگ تجارت کی غرض سے مختلف ملکوں کا سفر کرتے رہتے تھے۔ آپ کی جس وقت عمر 12 برس ہوئی آپ کے چچا تجارت کی غرض سے شام جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی ضد کر دی۔ چچا ابو طالب اپنے بھتیجے کو سفر کی انتہائی کھٹن اور پرخطر ہوا سے بچانے کو تجارت کے دورے پر لے کر نہیں جاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد کرنے پر چچا اپنے بھتیجے کا دل توڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے۔ تجارتی قافلہ سفر کرتے کرتے شام کے جنوب میں واقع شہر بصرہ پہنچا۔ بصرہ میں تجارتی قافلے نے جہاں پڑاؤ کیا وہاں ایک گرجا تھا۔ اس گرجے کے راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر چچا ابو طالب کو بتایا، عیسائیوں کی مذہبی کتابوں میں پیغمبر کی جو نشانیاں درج ہیں وہ تمام نشانیاں اس 12 سالہ لڑکے کے روشن چہرے پر نمایاں ہیں، اس لیے قافلہ اس بچے کو آگے نہ لے کر جائے، ورنہ شام کے فتنے پر یہودی نبوت کی نشانیوں کو دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ابو طالب نے بحیرہ کے مشورے کو تسلیم کیا اور اپنا تجارتی سامان شام میں جلدی سے فروخت کر دیا۔ سامان کے فروخت ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ لوٹ آئے۔ اس سفر سے آپ کو بہت فائدہ ہوا اور اس سفر میں مناظر قدرت کا جی بھر کے مشاہدہ کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ابو طالب کی گھریلو زندگی مالی پریشانیوں کا شکار تھی۔ سفر میں نفع نہ ہونے پر ان کے پاس جو سرمایہ بچا تھا اس سے کام چلایا اور مکے سے باہر نہ گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اپنے چہیتے بھتیجے کے لیے گلہ بانی کے بجائے تجارت کی سہولتوں کا اہتمام کر دیں تاکہ وہ اچھی زندگی بسر کرے۔ مکہ شہر میں ایک دولت مند اور بلند اخلاق بیوہ خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد رہتی تھیں۔ رشتے میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں۔ ان کے پاکیزہ کردار کے باعث لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تجارت کا سامان دوسرے ممالک کا سفر کرنے والے سوداگروں کو دے دیا کرتی تھیں۔ وہ سوداگر جب مال فروخت کر کے آتے تھے تو آپ اپنا منافع خود رکھ لیتی تھیں اور سامان فروخت کرنے والوں کو بھی ان کا حصہ دے دیا کرتی تھیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ والد صاحب خویلد بن اسد بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ گھر میں کوئی مرد بھی نہ تھا کہ جو ان کی دیکھ بھال کرتا۔ وہ حوصلہ مند خاتون تھیں، اس لیے اپنے کاروبار کی خود نگرانی کرتی تھیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی اور سچائی کی شہرت سن کر یہ خواہش ظاہر کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان لے جائیں اور تجارت کریں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کو پہنچ چکی تھی۔ آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کو منظور کر لیا اور سامان لے کر شام کا رخ کیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام میسرہ بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ تجارت میں کامیابی کے لیے ایمانداری سب سے اہم ہوتی ہے۔ آپ کی ایمانداری کے سبب یہ تجارتی سفر بہت کامیاب ثابت ہوا۔ دوسرے تاجروں کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت منافع ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور زیادہ منافع ملنے پر لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوران سفر اور لوگوں سے ملاقاتیں ہونے پر بہت سی خوبیاں ظاہر ہوئیں جو کسی اور میں نہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے پر بادل سایہ کیے رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کام میں برکت اور پاکیزگی ظاہر ہوتی تھی۔ سفر سے لوٹنے پر غلام میسرہ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ساری باتیں بتا دی جن کو سن کر وہ سمجھ گئیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص شان اور عزت دی ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان کے نفع میں برکت دے کر اپنی ایک سہیلی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کی خواہش کا پیغام بھیج دیا۔ روایت یہ بھی ہے کہ شادی کا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ کے ذریعے بھیجا تھا۔ جب آپ کو یہ پیغام ملا تو
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے منظور کیا۔ اس طرح مکے کی اس محترم خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ شادی کے وقت آپ کی عمر 25 برس اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ وہ 40 برس کی خاتون ہونے کے باوجود جسمانی اور اخلاقی امتیاز سے بے حد پرکشش اور پروقار دکھائی دیتی تھی۔ عرب کے دستور کے مطابق شادی ہو جانے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے ہاں سکونت اختیار کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر میں پورے 15 سال کا فرق تھا، مگر یہ شادی ہر اعتبار سے ایک مثالی ثابت ہوئی۔ آپ کے ساتھ حضرت ختیجہ کا ساتھ 25 برس تک رہا۔ 25 برس ساتھ گزار کر وفات پا گئیں۔ ان کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان دونوں بیٹے ابتدائی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ 4 لڑکیوں کے نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں محبت اور احترام سے یاد کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی مقدس ترین عبادت گاہ خانہ کعبہ، جس کو دنیا میں سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے ایک بڑا سا پتھر لا کر دیا تھا۔ اس پتھر کو اس عمارت میں نصب کر دیا گیا۔ اس پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں۔ یہ پتھر اب کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ طوفان نوح نے اس عظیم عمارت کو بہت نقصان پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ بارش اور سیلاب کے پانی نے خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچایا تھا اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر یوں گمان ہوتا تھا کہ خانہ کعبہ کی عمارت اب گری، لہٰذا خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا کام شروع کر دیا گیا۔ تمام قبیلے متحد ہو کر پورے جوش و خروش سے اس کام میں مصروف ہو گئے۔ عمارت کی دیواریں 5 فٹ کے قریب اٹھ گئیں تو حجر اسود کو اس کی پرانی جگہ پر نصب کرنے کا مرحلہ بھی آ گیا۔ اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھنا بہت بڑے اعزاز کی بات تھی، اس لیے ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ اس پتھر کو وہ لگائے گا۔ یہ بڑا نازک معاملہ تھا۔ گرما گرم بحث سے بات شروع ہوئی اور تلواریں کھنچ گئیں۔ 4 دن گزر گئے، کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ قتل و غارت کے ایک لامتناہی سلسلے کو روکنے کی غرض سے قریش کے ایک بوڑھے سردار نے مشورہ دیا کہ صبح جو شخص کوہ صفا والی جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا، اسے ہم ثالث مان کر حجر اسود نصب کرنے کے بارے میں فیصلہ لیں گے۔ اس کا فیصلہ تمام قبیلوں کو ماننا پڑے گا۔ سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔ دوسری صبح کوہ صفا کی طرف سے خانہ کعبہ میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ آپ کو دیکھ کر سب لوگ خوش ہو گئے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی کرتے تھے اور احتراماً امین اور صادق جیسے لقبات سے یاد کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے ایک چادر منگوائی اور چادر کو زمین پر بچھا دیا۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور چادر کے وسط میں رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قبیلوں کے منتخب نمائندوں سے فرمایا، اب تم سب اس چادر کے کنارے تھام لو اور اسے اٹھا کر اس مقام تک لے جاؤ جہاں حجر اسود نصب ہونا ہے۔ وہ سب خوشی خوشی چادر کے کنارے تھامے اس مقام تک لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اسے زمین پر رکھ دو۔ ان کے چادر زمین پر رکھ دینے پر آپ نے آگے بڑھ کر حجر اسود کو اٹھایا اور اسے مقرر مقام پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانش مندی سے تمام قبیلوں کے لوگ خوش ہو گئے۔ مکے سے 3 میل دور ایک پہاڑی میں ایک مشہور غار واقع ہے جسے غار حرا کہا جاتا ہے۔ اس غار کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 2 فٹ کے قریب ہے۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے۔ غار میں ذکر الہی اور تنہائی میں غور و فکر سے آپ کو بہت سکون ملتا تھا۔ ایک دن آپ غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اقرا یعنی پڑھو۔ آپ نے جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھینچا اور کہا، اقرا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 3 بار سینے سے لگا کر بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام خلق کو پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بہت کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ قرآن شریف کی سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں تھیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تلاوت کیں، اور یہی پہلی وحی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ پر پہلی وحی 9 ربیع الاول 12 فروری 610 عیسوی پیر کے دن اتری۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال 1 دن تھی۔ پہلی وحی کے کچھ دن گزرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن شریف کی آیتیں پہنچانی شروع کر دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی پہنچایا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کر دیں اور دین اسلام کا پیغام لوگوں کو سنائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی اچھی باتیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو بتائیں، جسے سن کر آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسلمان ہو گئیں۔ چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی، جن کی عمر اس وقت 9 برس تھی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بن حارثہ بھی مسلمان ہو گئے۔ نبوت کے ملنے کے بعد 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو چپکے دین اسلام کی باتیں بتاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العوام، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ بن عوف وغیرہ سمیت 40 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا پیغام 3 سال تک رازداری کے ساتھ انجام دیا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ دین حق کا پیغام اعلانیہ لوگوں کو پہنچاؤ، تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو بلا لیا۔ سب لوگوں کے جمع ہو جانے پر آپ نے فرمایا، لوگوں میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک جرار لشکر موجود ہے تو کیا میری بات کا یقین کر لوگے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں، کیونکہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، سیدھی اور سچ راہ پر چلتے رہے ہیں، ایسے میں امین کی بات کو جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے عذاب کا لشکر تمہارے قریب پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اس صورت میں تم اس عذاب سے بچ سکتے ہو۔ یہ بات سن کر ابو لہب اور دوسرے لوگوں کو سخت ناراضگی ہوئی، اور وہ برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وعظ میں فرماتے تھے کہ اللہ کو ایک مانو وہی ذات ہے جس کے آگے سر جھکایا جا سکتا ہے، لہٰذا تم اس کے آگے سر جھکاؤ اور اس کی عبادت کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام عیب سے پاک ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے وغیرہ سب اس نے پیدا کیے ہیں۔ جوا کھیلنے، چوری اور زنا کرنے سے باز رہو، وعدہ خلافی کرنا چھوڑ کر وعدے کی پابندی کی عادت بناؤ، جسمانی اور قلبی پاکی اختیار کر لو، لین دین میں کسی قسم کی دغا بازی نہ کرو۔ مکے کے کافر مسلمان ہونے والوں کو تنگ کرتے تھے، اس کے باوجود قریش مسلمان ہو جاتے تھے، پھر وہ اسلام پر قائم رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے 5ویں برس عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور ان کے سبب اسلام کو تقویت اور عزت زیادہ ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوت، شجاعت، جوان مردی اور حشمت میں عرب کے درمیان مشہور و معروف تھے، اور تمام عرب ان سے ڈرتے تھے۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، تب ابو جہل نے ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان اور ابو لہب اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ وغیرہ سرداران قریش کو بلا کر کہا کہ اے قریش کے سرداروں، امیر حمزہ محمد بن عبداللہ پر ایمان لا کر کیا بیہودہ اور خرافات باتیں کرتا ہے؟ ایسی کسی نے نہیں کہیں اور نہ کسی سے ایسی باتیں سنی۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کہ اے ابو الحکم، میری بات سنو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ کا سر کاٹ لو، بعد اس کے یاروں کا تدارک کیا جائے۔ ابو جہل نے یہ بات سن کر کہا، قسم ہے مجھ کو لات و عزی کی، جو کوئی مجھے بن عبداللہ کا سر کاٹ کر لائے گا، میں اس کو 1 شتر کا بوجھ سونے اور چاندی اور 10 غلام اور لونڈی دوں گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ
کام تو میرا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو، محمد بن عبداللہ کی تائید میں تمام بنی ہاشم ہیں، یہ کام کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا، اگر بنی ہاشم ان کی تائید میں آوے گا تو ان کو بھی اس تلوار سے قتل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر تلوار لٹکا کر چلے۔ اتفاقاً اثنائے راہ میں ایک اعرابی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں جاتے ہو؟ کہا کہ میں اس وقت محمد بن عبداللہ کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر اس اعرابی نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ کے ہاتھ سے کیسے خلاصی پاؤ گے؟ وہ تو محمد بن عبداللہ پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ بات سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اگر وہ محمد بن عبداللہ کی تائید میں میں اس کا بھی سر کاٹوں گا۔ پھر اعرابی بولا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم اپنے گھر کی بھی خبر رکھتے ہو؟ بولے، نہیں۔ اس نے کہا، تیری بہن فاطمہ اپنے خاوند کے ساتھ محمد بن عبداللہ پر ایمان لا چکی ہے اور تیرا داماد سعید بھی ایمان لا چکا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کی اصلیت کیوں کر معلوم ہوگی؟ کہنے لگے، اگر ان کو کھانے کے وقت اپنے یہاں بلاؤ گے تو وہ نہ آئیں گے، اس طرح سے معلوم ہو جائے گا وہ ایمان لائے ہیں۔ بس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر اپنی بہن کی گھر کی طرف چل پڑے۔ راہ میں پھر ایک اعرابی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہاں جاتا ہے؟ وہ بولے، محمد بن عبداللہ کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ اعرابی بولا، بھلا ایک بات تو سن کہ جو تیرے سامنے بکری ہے تو اس کو پکڑ، تب معلوم ہوگی تیری شجاعت۔ بس عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بکری کے پیچھے اس قدر دوڑے کہ تمام بدن میں پسینہ آ گیا۔ آخر عاجز ہو گئے لیکن بکری نہ پکڑ سکے۔ اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے۔ پھر اعرابی نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکری کو تو پکڑ نہ سکا اور وہ محمد بن عبداللہ تو شیر اللہ ہے، ان کو تو کیوں کر پکڑے گا؟ بس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے خجالت پا کر غصہ ہو کر اپنی بہن کی طرف چلے اور وہاں جا کر یہ کہا کہ اے بہن، مجھ کو بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کے واسطے لاؤ۔ تب ان کی بہن نے جلدی سے کھانا تیار کر کے ان کو لا کر دیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھاتے وقت اپنی بہن کو اسی دسترخوان پر کھانا کھانے کو بلایا۔ اس نے ان کے ساتھ کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانا کہ یہ مسلمان ہو چکی ہے۔ بس اس وقت بال اپنی بہن کے پکڑ کر چاہا اس کا سر اس کے تن سے جدا کروں۔ تب زید نے، جو ان کے شوہر تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے چھڑایا اور پھر کچھ ہیلا کر کے غصہ ان کا ٹھنڈا کیا اور پھر اطمینان سے ان کو کھانا کھلایا، یہاں تک کہ جب رات ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور ان کی بہن سورۃ طٰہٰ پڑھنے لگی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ترجمہ، اللہ کے واسطے ہے جو بیچ زمین آسمان کے اور جو دونوں کے درمیان ہے اور جو تحت الثری میں ہے۔ جب اس آیت کا مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں پہنچا تو دل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کی طرف مائل ہوا اور پھر وہ اپنے بستر سے اٹھ کر اپنی بہن فاطمہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، تم کیا پڑھتی ہو؟ وہ بولی کہ میں کلام اللہ پڑھتی ہوں جو محمد بن عبداللہ پر نازل ہوا ہے۔ اس جگہ بعد نے کہا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر کے مارے اس کاغذ کو جس پر کلام اللہ لکھا ہوا تھا تنور کے اندر ڈال دیا، مگر وہ اللہ کے فضل سے نہ جلا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ لاؤ کہاں ہے؟ یعنی تم اس کاغذ کو لاؤ جس پر وہ کلام اللہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں بھی اس کو پڑھوں گا۔ تب ان کی بہن فاطمہ نے کہا، کوئی مشرک ہے، وہ نجس ہے، وہ ناپاک ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا چاہتے ہو تو پاک صاف ہو کر با طہارت پڑھو۔ پھر اسی وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا دھو کر پاک و طہارت ہو کر ہاتھ میں سورت کو لے کر پڑھنے لگے اور پھر اس کے معنی و مطالب دریافت کر کے رونے لگے اور پھر ان کی اسلام کی طرف خواہش ہوئی۔ پھر سو رہے، جب فجر ہوئی ابو جہل وغیرہ مشرکوں کی بات یاد پڑی، تلوار لٹکا کر دوبارہ وہ کار موعودہ کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر اثنائے راہ میں ایک اعرابی سے ملاقات ہوئی۔ وہ اعرابی بولے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہاں جاتا ہے؟ بولے کہ میں محمد بن عبداللہ کا سر لانے کو جاتا ہوں۔ وہ بولا کہ محمد کہاں ہے، تو جانتا ہے؟ وہ امیر حمزہ کے پاس ہے۔ پھر وہاں سے امیر حمزہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کہو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری طرف آتا ہے، تم اس سے مت ڈرنا بلکہ تم اس کو اسلام کی دعوت دینا۔ جب وہ تمہارے پاس آئے تم
تم نبوت کی قوت سے اس کا پنجہ پکڑو جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 39 آدمی تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آئے اور دستک دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں عمر بیٹا خطاب کا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دروازہ کھول دیا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں دروازے کے اندر رکھا تو حسب تعلیم جبرائیل علیہ السلام کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی قوت سے اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پنجہ پکڑ کر دبایا اور تکبیر پڑھ کر دعوت اسلامی دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ایمان لائے اور کہا یا رسول اللہ، لعنت اللہ کی اس پر ہے جو در پہ ایذا آپ کے رہے۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین کیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام سے مشرف ہوئے۔ اس وقت رب جلیل کی جناب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے۔ ترجمہ، کہا اللہ تعالیٰ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفایت ہے تجھ کو اور ان لوگوں کو جتنے تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اس وقت عالم سفلی سے عالم ملکوت تک خوشی حاصل ہوئی اور اس وقت نبی کریم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جس جگہ خواہش کرے گا غالب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، دعوت اسلام سب کو دینا چاہیے اور اپنے اصحاب کو فرمائیے کہ وہ کوچہ بازار میں جا کر دعوت اسلام لوگوں کو علی اعلان دیں اور اگر کوئی شخص اس میں کوئی بات ناشائستہ کہے تو اس کو پکڑ لائیں اور میں خود بھی تمام قریشیوں کو دعوت اسلام دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کر کے کہا اے مشرکین قریش، اب میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں اور حلقہ محمدی میں پہنچ چکا ہوں۔ اب اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا کھڑا ہوگا تو میں اس کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کی تعداد بڑھانے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقتدار، دولت اور مال و زر کے سبز باغ دکھائے۔ یہ چالیں ناکام ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو آبائی گھروں سے نکالنے کی دھمکیاں، خون ریز جنگ و جدل کی دھمکیاں دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ دشمنوں نے آپ کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ کالے جادو اور طلسم کے خطرناک وار کر کے بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ آپ کو مختلف طریقوں سے قتل کرنے کے کئی نئے منصوبے بنائے مگر کافروں کو ناکامی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کر جانے کا حکم ملا تو آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کرنے کی تیاری کر لی۔ طے یہ پایا کہ کچھ عرصہ غار ثور میں قیام کیا جائے اور پھر وہاں سے اونٹوں کے ذریعے ساحلی راستوں سے ہوتے ہوئے مدینہ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹ خرید کر محفوظ جگہ رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 ستمبر 621 کو اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوہ ثور پہنچ گئے۔ دونوں نے غار میں 3 روز قیام کیا۔ دشمن بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں تھے۔ کچھ لوگ آپ کے تعاقب میں غار کے دہانے تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ قدرت نے دونوں دوستوں کی حفاظت کی۔ ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جال بن دیا۔ قریب ہی ایک جنگلی فاختہ نے گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دے دیے۔ جال اور گھونسلہ دیکھ کر دشمن آگے بڑھ گئے۔ انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرنے والے سب ہی ناکام ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں دیگر لوگ آپ کے ساتھ ہوتے گئے۔ دشمنوں کی زد سے بچ کر آپ کا یہ چھوٹا قافلہ خیریت سے مدینہ کے نواحی علاقے میں داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے آنے کی خبر مدینے والوں کو بھی ہو چکی تھی اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا۔ مدینے کے مرد، عورتیں اور مسلمان بچوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ بچوں نے ہاتھ ہلا ہلا کر آپ کا والہانہ استقبال کیا اور خوشی کے گیت بھی گائے۔ مکان کی چھتوں پر عورتیں اور معصوم لڑکیاں خوشی کے اس موقع پر دف بجا بجا کر اشعار پڑھتی تھیں کہ وداع کی گھاٹیوں سے چاند بھر آیا ہے، پھر ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکہ حضرت ایوب انصاری کے گھر کے نزدیک پہنچی۔ وہاں ہر ایک عقیدت مند میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا بھی دل توڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے فرمایا میری ناکہ کو چھوڑ دو، وہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں بیٹھ جائے گی وہیں میری قیام گاہ ہوگی۔ ناکہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس طرح یہ میزبانی حضرت ابو ایوب انصاری کے حصے میں آ گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ماہ تک وہیں قیام فرمایا۔ سن ہجری کا آغاز بھی اس وقت سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کے نزدیک بنی نجار کی غیر آباد زمین کو حضور نے قیمت ادا کر کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے ایک سادہ اور مختصر مسجد تعمیر کرائی۔ مسجد سے متصل ازدواج مطہرات کے حجرے تعمیر ہوئے۔ مکے سے جو لوگ بالکل تہی دست اور بے سر و سامان آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کا ایک ایک انصاری کے ساتھ رشتہ اخوت قائم کر دیا۔ انصار نے مہاجرین کو اپنے مال و دولت، زمین، جائیداد اور تجارت تک میں برابر کا شریک کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی فضا میں پرسکون اور پرامن رہنے کا ایک معاہدہ بھی کیا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ ابو سفیان کی سرکردگی میں قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے لوٹ رہا تھا۔ ایسے میں کسی نے افواہ اڑا دی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنا چاہ رہے ہیں۔ ابو سفیان نے فوراً ایک قاصد زمزم غفاری کو مکہ روانہ کر دیا۔ ابو جہل کو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش تھی، اسے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ اس نے اہل مکہ کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ابھارا تاکہ مسلمانوں کا خون بہایا جائے۔ لہٰذا 1000 پیادے اور 100 سواروں کا لشکر عتبہ بن ربیعہ کی سرکردگی میں مدینے سے تھوڑے فاصلے پر بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان حالات کا علم ہو گیا۔ آپ نے اپنے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفاداری کا اظہار کے جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 رمضان ہجری 2 کو 313 جانثاروں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے، جس میں کم سن بچے بھی شامل تھے۔ قریش مقام بدر پر پہنچ چکے تھے، جو مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس جگہ ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ بدر پڑ گیا۔ مسلمانوں نے وہاں پہنچ کر اس کنویں پر قبضہ کر لیا۔ 16 رمضان کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، اگر مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا گیا تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا، توحید کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 2 رکعت نماز ادا کی، پھر غنودگی کی حالت میں یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کفار کو شکست ہوگی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ 17 رمضان کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی کی اور لشکریوں کو ہدایت دی کہ مسلمانوں صف بندی کو نہ چھوڑیں، اس وقت تک لڑائی کا آغاز نہ کریں جب تک آپ اجازت نہ دیں۔ دشمن کے دور ہونے پر تیر چلا کر ضائع نہ کیے جائیں، زد میں آنے پر ہی تیر چلائے جائیں گے۔ دشمن کے قریب آنے پر انہیں پتھروں سے مارا جائے اور زیادہ قریب آنے پر ان کو نیزوں سے روکا جائے۔ سب سے آخر میں تلوار کا استعمال کیا جائے۔ قریش میں سے اسود بن عبد الاسد بے قابو ہو کر آگے بڑھا۔ وہ جیسے ہی مسلمانوں کی صف میں گھسا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں سے ہلاک کر دیا۔ قریش اور مسلمانوں کی عام لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کے پاس ایمان کا نشہ تھا، اس لیے وہ کفار کی فوج پر بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے تھے۔ کفار کو مسلمانوں سے ایسا بھرپور جواب ملنے کی بالکل امید نہ تھی، اس لیے ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ 2 انصاری بچوں معوذ اور معاذ نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ قریش کے نامور سردار سمیت سردار امیہ بن خلف بھی مارا گیا۔ سرداروں کا قتل عام ہونا تھا کہ کفار پر ایسی دہشت بیٹھی کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 70 کے قریب قیدی بن گئے۔ کفار کو جنگ بدر میں اپنی عبرتناک شکست پر بہت غصہ تھا، وہ انتقام کی آگ میں بری طرح سے سلگ رہے تھے۔ ان کے بیشتر سردار اور پیشوا ہلاک ہو چکے تھے، ان کی یاد ان کے دلوں سے نہ جاتی تھی۔ قریش کی ہر عورت اپنے باپ، بھائی، بیٹے، شوہر اور عزیز و اقارب کی یاد میں نوحہ کرتی اور آنسو بہاتی تھی۔ ان کے کئی شاعر انہیں بدلہ لینے کو اکسا رہے تھے۔ کافروں کو 2.5 لاکھ درہم سے زائد قیدیوں کا فدیہ ادا کرنے پر صرف کرنا پڑی تھی۔ کفار نے ایک بار پھر مسلمانوں سے لڑائی کرنے کی تمام تیاری مکمل کر لی۔ 5000 افراد پر مشتمل ایک
لشکر تیار کیا گیا۔ اس لشکر میں عورتوں کے خاص لشکر کی قیادت ابو جہل کی بیوی ہندہ کر رہی تھی۔ مسلمانوں کو بھی کفار کے لشکر کشی کی خبریں مل چکی تھیں۔ کفار سے لڑنے کو مدینے سے 3 میل دور کوہ احد کے دامن میں پڑاؤ ڈال دیا گیا تھا۔ کفار کا لشکر اور اسلامی لشکر میدان جنگ میں صف آراں ہو گیا۔ اسلامی لشکر تعداد اور سامان میں بہت کم تھا، مگر وہ پھر بھی بڑی بہادری سے کفار سے لڑا۔ لڑائی میں سرداروں کے ہلاک ہونے پر کفار کے لشکر میں بدنظمی ہو گئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ کفار کو شکست ہو چکی تھی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مگر پھر اچانک وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ وجہ یہ بنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند مسلمان تیر اندازوں کو احد کی ایک گھاٹی پر کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ کسی بھی صورت جگہ کو تیر انداز خالی نہ چھوڑیں، مگر جب ان تیر اندازوں نے دیکھا کہ ہماری فتح ہو چکی ہے تو انہوں نے خوشی میں وہ جگہ چھوڑ دی اور میدان میں آ گئے۔ لیکن اس وقت کفار لشکر کے دستے کا سالار خالد بن ولید تھے، جو کہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گھاٹی تیر اندازوں سے خالی ہے تو انہوں نے پشت سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اسی صورت میں مسلمانوں کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا۔ جنگ ختم ہونے پر قریش کی عورتوں نے اپنے جوش انتقام کو بجھانے کو مسلمان شہیدوں کی لاشوں کے اعضاء کاٹ ڈالے، انہیں اپنے گلوں کا ہار بنا لیا۔ ابو جہل کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبا ڈالا۔ جنگ احد میں فتح کے بعد مسلمانوں کو بے حد رنج و غم تھا۔ مسلمان اپنے کھوئے ہوئے وقار اور قوت کی بحالی میں مصروف ہو گئے۔ مکے کے کافر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے، اس لیے وہ ہر موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ بنو نصیر اور دیگر قبیلے جو مدینے میں رہتے تھے، ان کی چودراہٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے آنے سے ختم ہو گئی۔ یہودیوں نے دوستی کا جو معاہدہ کیا تھا اسے توڑ دیا اور مکہ کے اہل قریش کے ساتھ مل کر انہیں مدینے پر حملہ کرنے پر تیار کر لیا۔ اہل قریش نے اس شرط پر کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، سن 5 ہجری میں ایک بہت بڑا لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ روایت ہے کہ اس لشکر کی تعداد 10,000 اور ایک روایت میں 24,000۔ ابو سفیان اس کا سردار تھا۔ مسلمانوں کو بھی اس کی خبر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی حضرت سلیمان فارسی کے مشورے پر جہاں سے دشمن کی فوج آسانی سے شہر کے اندر آ سکتی تھی وہاں خندق تیار کرا دی۔ اس جنگ کا نام جنگ خندق بھی ہے۔ خندق کے مختلف حصوں پر مجاہدوں کو مقرر کر دیا تاکہ کافر خندق پار نہ کر سکیں۔ کافروں کی فوج نے مدینے کو گھیر لیا۔ 1 ماہ تک دشمن نے کوشش کی کہ خندق کو پار کر جائیں، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ خندق پار کر کے ان کے 4 ساتھیوں میں سے عمرو بن عبدود، نوفل بن مغیرہ قتل ہوئے، جبکہ 2 افراد اور جبیرہ بھاگ گئے۔ مسلمانوں کی غیب سے مدد ہوئی اور ایک دن ایسی آندھی اٹھی کہ کافروں کے خیمے ہی اڑ گئے، جانور رسے توڑ کر بھاگ اٹھے، سارا سامان بکھر گیا۔ کافروں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی بد دعاؤں سے اتنا خطرناک طوفان آیا ہے، اس لیے وہ اپنا بچا ہوا سامان اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دنوں میں دوستی کا معاہدہ توڑ کر مکے کے کافروں کا ساتھ دینے والے یہودیوں کو سزا دی۔ پہلے بڑے قبیلے نیزہ کو سزا دی گئی، پھر دوسرے قبیلوں کو سزا دیتے ہوئے مدینے سے باہر نکال دیا۔ اب مدینے میں ہر طرف امن ہی امن تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے کفر اور بت پرستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اس مقدس فریضے میں کسی قسم کا خون خرابہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ جانے کا اعلان کر دیا۔ مسلمانوں نے مکہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک عظیم الشان لشکر 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوا اور 20 رمضان المبارک کے دن مکہ پہنچ گیا۔ مکے سے 1 میل دور مرل ظہر ان پر پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ دور دور تک مسلمانوں کے خیمے پھیلے ہوئے تھے۔ رات کے وقت وادی میں ایک حسین منظر نظر آتا تھا۔ کفار پر یہ منظر دیکھ کر دہشت طاری ہو گئی۔ کفار کے سردار ابو سفیان خیمہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اہل مکہ کی اکثریت اب یہ چاہتی تھی کہ لڑائی ختم ہو اور امن امان قائم رہے۔ تجارتی شاہراہ پر مسلمانوں کے قبضے سے ان کی تجارت تباہ ہو رہی تھی، وہ معاشی طور پر کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے تھے۔
مسلمانوں کے لشکر نے سارے مکہ کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ مکے میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو مسلمانوں سے لڑنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑنے آیا۔ انہوں نے خالد بن ولید کے دستوں کے 3 نامور مجاہدین کو شہید کر دیا۔ ان دنوں خالد بن ولید اسلام قبول کر چکے تھے، جو کہ مشہور و معروف اور بہادر سپہ سالار مانے جاتے تھے۔ خالد بن ولید ان پر ٹوٹ پڑے اور اس گروہ کے 13 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ باقی کفار شر پسند بھاگ نکلنے میں کامیاب رہے۔ کفار مکہ کو یہ خوف تھا کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کی کڑی سزا ملے گی۔ جو فاتح ہوتا ہے وہ عوام کو پیروں تلے کو چل ڈالتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب میں عام معافی کا اعلان کر دیا۔ معافی کا اعلان سن کر سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت نصب تھے۔ کفار ان کا عقیدت سے طواف کرتے تھے۔ ان سب بتوں کو آپ نے پاش پاش کر ڈالا۔ فتح مکہ اور حرمت کعبہ کے سارے معاملات بخوبی طے پا گئے تھے۔ حج 10 ہجری کو یہ اعلان کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اعلان کا سننا تھا کہ کرب و جوار کے لوگ مدینے میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالحج کی 4 تاریخ کو اتوار کے دن مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک کعبہ پر پڑی تو فرمایا، اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ عزت اور شرف دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیمی پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ صفا اور مروہ پر تشریف لے گئے۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے لیے حمد ہے۔ وہ زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ کوئی معبود نہیں مگر وہ اکیلا اللہ۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی، اکیلے تمام قبائل کو شکست دی۔ ذوالحج کی 8ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام حاجیوں کے ساتھ منی میں ٹھہرے۔ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں منی میں ادا کیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9ویں ذوالحج کو طلوع آفتاب کے وقت وادی نمرہ میں ٹھہرے۔ دن ڈھلنے کے بعد یہاں سے روانہ ہو کر عرفات میں قیام فرمایا۔ میدان عرفات میں اس وقت 1,24,000 افراد کا اجتماع تھا، جس کے قلوب سے معافی، توحید اور عشق الہی کے چشمے پھوٹ کر نکھر رہے تھے۔ آخری خطبہ، لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی۔ جاہلیت کے خون بھی تم ختم کر دیے گئے اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جس سے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ ان ہی ایام میں قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا۔ مسلمان کا خون مسلمان پر حرام ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں، ہر کسی کو عمل کا پھل ملے گا۔ دور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جس سے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں کھلاؤ۔ اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگوں یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا اور خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی بھلائی اور بہتری کی ٹھوس بنیادیں رکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلابی مشن مکمل ہو جانے پر
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ چکے تھے کہ آپ ان قریب دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آدھی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک آزاد شدہ غلام کے ساتھ مدینے کے مشہور قبرستان جنت البقیع تشریف لے گئے۔ قبروں پر فاتحہ پڑھی۔ 11 ہجری سفر کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ 5 دن بیماری کی حالت میں گزرے۔ مرض بڑھا تو کمزوری کے سبب چلنا پھرنا دوبھر ہو گیا۔ جب چلنا پھرنا مشکل ہوا تو امامت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا اور خدا کی نعمت دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے لیے قبول کرے، مگر اللہ کے اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو ترجیح دی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ وہ بندہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسد خاکی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تدفین کر دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مکمل ویڈیو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو میری اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔